السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ذی الحج کا پہلا عشرہ اور ذکر کی کثرت۔ ویسے تو ایک مسلمان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، لیکن ذی الحج کے پہلے عشرے میں خصوصی طور پر ذکر و اذکار پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں رب العزت نے خاص طور پر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرے۔ چند مقررہ دنوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ تفسیر مظہری۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن بھی اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم اور زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جن میں کوئی عمل کیا جائے تو تم ان 10 دنوں میں تہلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کرو، یعنی کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ لہذا ہمیں ذی الحج کے مہینے میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے، اور زبان کی تمام برائیوں، گالی گلوچ، غیبت اور چغل خوری وغیرہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہی ذی الحج کے احترام کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ ذی الحج کے دنوں میں عبادت کروانا پسند ہے۔ اس ماہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس ماہ کے ایک ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں ایک روزہ رکھنا پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ذی الحج کا عشرہ اسلام کے اہم رکن حج کا عشرہ ہے، جبکہ سارے ہی مسلمانوں کا حج کے لیے جانا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ مکہ نہیں جا سکتے ان کو چاہیے کہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس عشرے میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ خوب اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور اللہ کی رضا والے اعمال میں ہماتن مشغول رہیں۔ اللہ ہمیں اس عشرے میں خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔